مجھے اس عورت سے نفرت ہے اور اس کے بچوں سے شدید نفرت، اور اب مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہونے لگی ہے۔ اس نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کرب سے سوچا، جب آدمی انسانیتی کے مقام سے گرتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے، اور جب کسی کی نظروں سے گرتا ہے تو کیا بیتتی ہے اس پر۔ کچھ گرم قطرے اس کے گالوں پر پھسلتے ہوئے گردن پہ لٹک آئے تھے۔ اس نے تھک کر بینچ کی پیشاب سے ٹیک لگائی۔ وہ خود کو اندھی کھائی میں گرتا محسوس کرتا ہے، یا پھر ضمیر کی عدالت میں صفائیاں پیش کی جاتی ہیں۔ ضمیر کی عدالت بڑی سخت عدالت ہوتی ہے جس میں مجرم اپنے لیے خود سزا تجویز کرتا ہے۔ کیا کوئی خود اپنے ہاتھوں گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال سکتا ہے؟ اس نے ہتھیلیوں کی پیشاب سے آنسو صاف کیے۔ آنکھوں میں دھند کی وجہ سے کوئی منظر صاف نہیں تھا، ہر چیز اداس تھی، بالکل اس کی طرح۔ کچھ ہمت کر کے اس نے اٹھنا چاہا تھا مگر کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپی جا رہی تھی، سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بات کی وجہ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے پلو کی مدد چلتے ہوئے آنسوؤں کو ہموار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے بغیر دیکھے دائیں ہاتھ سے ڈٹولتے ہوئے واٹر کی بوتل کو اٹھایا اور منہ سے لگا لیا، پھر بائیں ہاتھ کی مٹھی کھولی اور 3-4 گولیاں نکال کر نگل لی۔ میں نے ساری زندگی کیا کیا، ایک فلم تھی جو ذہن کی سکرین پر چلنے لگی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سر جھٹکنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی مگر میں نے صرف اور صرف نفرت کی۔ اس نے سوچا اور پھر اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے کسی سے محبت بھی کی تھی۔ آنکھوں سے ایک بار پھر پانی روانگی سے بہنے لگا تھا۔ وہ آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے ہنسنے لگی اور پھر ہنستے ہنستے ایک دم چپ ہو گئی۔ ہاں میں نے حیدر سے محبت کی ہے، وہ چیخی اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ پارک اس وقت سنسان تھا، بھلا رات کے 2 بجے کسے ضرورت تھی پارک میں آنے کی۔ اس نے دور دور تک سناٹے کو محسوس کر کے ایک دفعہ پھر اٹھنا چاہا۔ اس بار وہ کامیاب ہو گئی تھی مگر دوسرے ہی پل لڑکھڑاتے ہوئے سرد گھاس پر گر گئی۔ اس کے منہ سے سفید جاگ نکل رہا تھا جبکہ ٹانگیں بے جان ہو گئی تھی اور شاید جسم بھی۔ نئی صبح نیا نغمہ لے آئی تھی، اگرچہ طیبہ خیزاں تھی لیکن نہ جانے کیوں آج آنکھ دیر سے کھلی۔ جب وہ اٹھی تو سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ سپرنگ کی طرح اچھل کر واش روم کی طرف بھاگی، منہ پر 2-3 بار پانی کے چھپکے مار کر تولیے سے منہ تھپ تھپایا۔ وہ زید ابھی تک سو رہا تھا۔ طیبہ کو اطمینان ہوا۔ حیدر کا کندھا ہلا کر اسے جگانے اور باتھ روم کی طرف اسے دھکنے میں کم از کم 7 منٹ لگے تھے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف آ گئی، چائے کا پانی چولہے پہ رکھا اور فریج کھول کر آٹا نکالنا چاہا تو خالی برتن منہ چڑھانے لگے۔ شدید کوفت کے عالم میں اس نے بریڈ کے پیکٹ کو نکال کر ٹوسٹر آن کیا۔ اس پل حیدر کی حسب معمول آواز آنا شروع ہو گئی۔ طیبہ نے ڈہل کر دونوں بچوں کی طرف دیکھا، پھر تولیہ حیدر کو پکڑایا۔ حیدر بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے جلدی جلدی کی گردان کیے جا رہا تھا۔ اس کی یہی جلد بازیاں طیبہ کو بکھلا دیتی تھی۔ ہر کام جو 1 منٹ میں ہونا ہوتا تھا الٹ پلٹ ہو کر 10 منٹ لے جاتا تھا۔ پھر حیدر کی خفگی عروج پر پہنچ جاتی، پارا چڑھ جاتا اور سارا نزلہ تھر تھر کانپتا طیبہ پر گرتا۔ اپنی غلطی کو اس نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ حیدر بلو شرٹ کو الٹ پلٹ کر کر دیکھ رہا تھا۔ طیبہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے کان آنکھوں سے حیدر کے تاثرات نوٹ کیے۔ حیدر ٹائم کم ہے، لیٹ ہو جائیں گے، آپ جلدی سے چینج کر کے ناشتہ کر لیں۔ طیبہ نے اس کا دھیان شرٹ سے ہٹانا چاہا تھا۔ وقت کا احساس دلاتے ہوئے اسے اچانک چولہے پہ رکھی چائے کا خیال آیا۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی تھی جب حیدر نے شرٹ صوفے پر اچھال دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ وائٹ لائننگ والی شرٹ پریس کر دو۔ تم جانتی تو ہو مجھے یہ کلر سخت ناپسند ہے۔ یہی پہن لے۔ رات کو میں نے آدھی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ آپ کے کپڑے استری کیے تھے اور ابھی تو میں نے ناشتہ بھی بنانا ہے، طیبہ نے کچھ ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ حیدر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا اور ٹیبل کو ٹھوکر ماری، شرٹ کو اٹھایا اور استری سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ انتہائی ضدی شخص ہے وہ، منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور پھر ناشتہ میز پر لگانے لگی۔ 15 منٹ بعد فل تیاریوں کے ساتھ خوشبو بکھیرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ طیبہ پر نظر پڑی تو ایک اور خطرناک قسم کی گھوری ڈالی، ناشتہ تو کر لیں۔